أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام. حمدك اللهم على جزيل الأنعام. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني والقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم الحق مع علي وعلي مع الحق. اللهم أدر الحق حيثما دار علی. قبیلہ حق پہ مل کے درود کی تلاوت فرما دیجیے. مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام کے بلندی کے لیے، آپ جو حاجتیں لے کر آئے ہیں تمام حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ پر خلوص آواز سے بلند درود کی تلاوت فرما دیجیے. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. تمام حمد و ثنا زیبا ہے اس مدبر الامور پروردگار کی بارگاہ عظمت پناہ میں کہ جو بڑے انسانوں کو قبروں میں کروٹ بدلنے کا اذن عطا نہیں فرماتا، وہ معبود قبرستان زراعت میں دفن دانے کے دل پہ ساز حیات کو چھیڑتا ہے، اور پھر وہ دانا اپنے معبود کی حکمتوں کا ترانہ گنگناتے ہوئے، اس کے عشق کا تبل پیٹتے ہوئے دھرتی ماں کی چھاتی کو چیر کے عالم ہفت نگار میں سر اٹھا کے بتاتا ہے کہ دبانا بھی وہ جانتا ہے اور اٹھانا بھی وہی جانتا ہے. اور پھر اس کا معبود اور شفیق پروردگار اس کومپل کو، اس نرم و نازک پودے کو تند و تیز آندھیوں کے تماچوں سے بھی بچاتا ہے، ابر بے کرم کے قطروں سے بھی تحفظ عطا فرماتا ہے، حشرات کی رہزنی سے بھی اسے تحفظ عطا فرماتا ہے. اور جب وہ دانہ جوان کھیت کی شکل میں بن جاتا ہے تو کسان کو ساحل پہ کھڑا رکھ کے سورہ مبارکہ واقعہ میں پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو بتا کہ تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں. سامعین سلام علیکم، بہت شکریہ. سامعین، ہمارا موضوع ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. ہے نا ہمارے ساتھ؟ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. معبود حق کو وہاں موڑنا جہاں علی مڑ جائے. آج کی مجلس میں ہم یہ سمجھانا چاہیں گے کہ حق اور ہے، حق پرست اور ہے. علی حق ہے، حق پرست نہیں. ہاں، حق علی پرست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حق کا روٹ علی کے منزل پر ہے. حق علی پرست ہے. آج حق اور حق پرست میں فرق سنتے جائیے گا. سامن، ہمیں امام نے فرمایا کہ یعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق بالرجال. مردوں کی قیمت حق سے طے ہوتی ہے، حق کی قیمت انسان سے طے نہیں ہوتی. یعنی شخصیت پروری منع ہے اسلام میں. یہ انسان کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے،
یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ اس کا کاربند ہے، اس کے پابند ہے، تو اس کی قیمت ہوگی۔ یعنی ہمیں حکم ہے کہ جو حق ہے اسے کہو، اس پہ رہو، اسے انجام دو، اس لیے کہ انسان کی قیمت حق سے طے ہوتی ہے، حق کی قیمت شخصیتوں سے طے نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے شان محمد و آل محمد زیارت جامع کبیر میں فرمایا الحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ، اے 14 آپ جس پر راضی ہو جائیں وہ حق ہے۔ بھئی آپ معیار ہیں، آپ جس پہ راضی ہو جائیں وہ حق ہے، آپ جس سے ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس لیے کہ معیار حق آپ ہے۔ لہذا اہل بیت گردش حق میں نہیں ہے، بلکہ حق محو طواف آل محمد ہے۔ حق طے ہوگا اہل بیت کے کردار کے ذریعے سے، جسے تم قرآن کہتے ہو وہ ان کے گھر کی باتیں ہیں، جسے اسلام کہتے ہو وہ ان کا روز مرہ ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں وہ حق ہوتا جا رہا ہے۔ ایک قدم اور لوں گا، حق اور حق پرست میں فرق یہ ہے کہ حق پرست چاہے بھی تو کوشش کر کے بھی باطل سے بچ نہیں سکتا، اور باطل کوشش کرے بھی تو حق تک آ نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت کا سہارا لوں گا، جو کہ الحمدللہ کل سے ہم نے کئی آیات قرآن آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حق پرست وہ ہے کہ چاہے بھی تو باطل سے بچ نہیں سکتا، اور حق وہ ہے کہ باطل چاہے بھی تو اس کا کہا نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہے عصا آدم ربہ، جناب آدم نے شجرہ خبیثہ کو کھایا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ یہ شجرہ خبیثہ اتنا خبیث ہے کہ نبی بھی قریب جائے تو جنت سے نکل جاتا ہے، اس لیے آل محمد کو فرمائے شجرہ طیبہ ہے، ان طیب و طاہر کے ساتھ متصرف۔ لیکن جب حسین کی باری آئی تو قرآن میں ابلیس اعلان کر رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ جَمِيعًا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ معبود میں شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، جو ادھر آئے گا اس کو بھی، جو ادھر سے آئے گا اس کو بھی، جو پیچھے سے آئے گا اس کو بھی، جو آگے سے آئے گا اس کو بھی۔ میں شیطان ابلیس ہر روٹ پر بیٹھا ہوں، صراط حق پہ کسی کو چڑھنے نہیں دوں گا، لیکن میرا اختیار ان پہ نہیں چلتا جنہیں تو نے خود کے لیے خالص کر دیا۔ دونوں فیصلے قرآن میں، تو حق پرست اور ہے، حق اور ہے۔ آپ گھبرا کے سن رہے ہیں، مجھے حدیث یاد آ گئی یہیں پہ، چاروں سمتوں میں شیطان پہرا لگا کے کھڑا ہے۔ میرے چھٹے امام کے پاس شخص آیا، کہا مولا پہرا تو اس نے لگا دیا، اب کہیں سے بھی آئیں گے تو وہ ہمیں اغوا کر لے گا۔ امام نے فرمایا وہ شیطان تھا، 4 سمتیں بولی 2 بچ گئی، دائیں بائیں آگے پیچھے تو پہرا ہے، ایک اوپر کی سمت ہے ایک نیچے کی سمت ہے۔ فرمایا جب شیطان سے بچنا چاہو یا اس کے ورغلائے ہوئے تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے ادھر سے مانگو یا سر جھکا کے ادھر سے مانگو۔ حق اور ہے۔ مجھے منزل لینی ہے آج خطبے کی، میں نے 200 فضائل پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں، کل کا وعدہ ہے میں نے، صرف تیار کر رہا ہوں، آپ کا موڈ چیک کر رہا ہوں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے آپ۔ حق اور ہے، حق پرست اور ہے۔ ایک اور جملہ تمہید میں سماعت فرما لیجئے، سامعین ہمیں حکم ہے کہ جو حق ہے ہم وہی کریں، اور حق کو حکم ہے کہ 14 جو کہتے ہیں۔ آل محمد پابند نہیں ہے، حق پابند ہے آل محمد کا۔ ابھی بھی کوئی شک ہے تو علماء کرام کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، جائیے جا کے خصائص علی سید مرتضی علم الہدا جنہوں نے نہج بلاغہ لکھی، ان کی کتاب خصائص امام علی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ چاند رات کو حسنین جناب زہرا کے پاس آئے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ حق وہ ہے کہ جو آل محمد کے بولنے کا انتظار کرے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم حق کو بولیں۔ چاند رات کو حسنین بطول کے پاس آئے اور آگے کہا اماں چاند رات ہے، صبح عید ہے، لوگوں کے پاس کپڑے موجود ہیں، تو زہرا نے فرما دیا تمہارے بھی کپڑے ہم دے چکے ہیں۔ ادھر فاطمہ کی زبان میں جنبش آئی، ادھر عرش سے آواز ہے جبرائیل یہ وہ نہیں بول رہی جو حق کو دیکھ کے بات کرے، بلکہ یہ جو کہہ دے۔ حوالہ دیا زہرا جو کہہ دے وہ حق ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جبرائیل نازل ہوا، اور ایسے نازل ہوا جیسے فاطمہ نے آرڈر دیا ہوا ہو۔ تو آل محمد حق پرست نہیں ہے، ہم اس بلندی پہ مانتے ہیں آل محمد کو،
آل محمد سراپا حق ہے، محور حق ہے، مرکز حق ہے، معیار حق ہے. جو ان کا ہے وہ ماضی میں بھی حق تھا، مستقبل میں بھی حق تھا. جو ان سے ٹکرا جائے ہمیں کوئی خوف نہیں، وہ کل بھی باطل تھا. ہم نے بس علی کو مانا ہے. ایک عزیز نے اپنی کتاب میں ایک شکوہ کیا ہے شیعوں سے کہ یہ تو علی کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے علی ان کی ذاتی جاگیر ہو، حالانکہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں. میں نے کہا حضور یہ بھی کے برقعے میں جو چھپے ہوئے ہیں نا، انہی پہ تو مشکل ہے ہمارے اور آپ میں علی کو ماننے کا ایک بنیادی اختلاف ہے. آپ علی کو بھی مانتے ہیں، ہم بس علی ہی کو مانتے ہیں. جی یہ ہمارا موقف ہے. ہم آپ کی ہو رہی ہے، ہم بس علی کو مانتے ہیں اور علی ہی کی مانتے ہیں. نہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو علی کو نہ مانے، اور علی اس سے پیار نہیں کرتے جو علی کی نہ مانے. میرے جوانوں، اگر حق کا قبیلہ تمہیں میسر ہے تو حق بھی تو ادا کرنا ہے، ان کی اطاعت کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. بس آپ کی سماعتیں میرے ساتھ متصل ہو گئی. سامعین، میں وہ خطبہ شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں حق خود بولا ہے کہ حق کیا ہے. شہنشاہ ولایت علی مرتضیٰ ایک میٹنگ میں، میٹنگ کا نام شورائے خلافت ہے. یہ شورائے خلافت 6 رکنی کمیٹی ہے جو دوسرے خلیفہ کے وفات کے بعد معین ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا، ڈریے نہیں، میں بڑے احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ ہے نہیں ہے، اس میں جو 4 جس کی حمایت میں آ جائیں گے وہ خلیفہ وقت ہو جائے گا، اور جس کے ووٹ کم ہو جائیں گے وہ خلیفہ وقت نہیں ہے. بہرحال جس نے بننا تھا وہ بن گیا. محفل برخاست ہونے لگی. نگاہوں میں مدینہ کے جوان کہہ رہے تھے یاری کچھ تو بولو، حق چپ کھڑا ہے. میرے مولا نے مجمع کی نظروں کو پڑھا اور میرے مولا نے فرمایا، یہ اٹھنے لگے، میٹنگ برخاست ہوئی، مجمع اٹھنے لگا. میرے مولا نے فرمایا بیٹھو، میں لالچی نہیں ہوں ریاست کا، پر آخر خلافت کو بھی تو پتا چلے ابو الحسن ہے کون ہے. میں 200 فضائل پڑھنے چاہوں گا اور ایک فضیلت کے آخر میں تم سے پوچھوں گا کہ بتاؤ یہ محمد نے میرے بارے میں کہا ہے یا تمہارے بارے میں کہا. اور مجھے عزت علی کی قسم پورا مدینہ ششدر و حیران کھڑا تھا جب لفظوں کی ذوالفقار سے باطل کو کاٹ رہا تھا علی مرتضیٰ. میرے مولا نے پہلے ایک کنفیوژن کو دور کیا، ایک مشکل کو دور کیا، اور میں مبادہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ شاید علی کو تخت و تاج و خلافت و طمطراق کی روشنی ہے، اس کی لالچ میں بات کر رہے ہیں. میرے مولا نے 3 آفاقی فکریں کہی. اس کو آپ آسمان کی زمین پر جھومر کے طور پہ لٹکائیں تب اس کا حسن بڑا ہے. میرے مولا نے فرمایا ان دنیاکم ہذہ ازہد منی من عفتۃ انزل. فرمایا تمہارا یہ تخت علی کی نظر میں بیمار بکری کی چھینک سے بھی سستا ہے. ہم نے کس معیار کا مانا ہے؟ پھر شہنشاہ فصاحت نے جملہ بدلا. فرمایا ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سنو، اِنَّا دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدُ مِنِّي مِنْ فَمِ الْجَرَادِ. فرمایا تمہارا یہ تخت و تاج، یہ ریاست، یہ شہنشاہت، یہ حکومت، یہ سب علی کی نظر میں کسی ٹڈی کے منہ میں ٹوٹے ہوئے تینکے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. اور پھر نہج فلاحت، نہج فصاحت و بلاغت، یہاں بھی کشکول در فساد اٹھانے کے لیے آگے جس وقت میرے مولا نے یہ جملہ فرمایا، فرمایا اِنَّا دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ مِنِّي مِنْ عَظْمِ الْخِنْزِيرِ فِي يَدٍ مَرِيضٍ. فرمایا کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں کسی بیمار خنزیر کی ہڈی کا منظر علی کو اچھا لگتا ہے، تمہاری خلافت اچھی نہیں. میرے شہنشاہ ولایت مولا تخت پر بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا اے قمبر، بعض روایتوں میں جناب عبداللہ ابن عباس کا اور بعض میں قمبر ہے، فرمایا لے جاؤ میری جوتی، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ قمبر بھی آخر قمبر تھا. اس نے کہا یا علی اگر آپ کی جوتی ہو تو آسمان سستا ہے، لیکن اگر جوتی کی قیمت لگاؤں تو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں.
جی علی کو تکبر اچھا نہیں لگتا، ٹوٹی جوتیوں والا ہے شہنشاہ ولایت۔ فرمایا مولا آپ کے جوتی کو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر میں چوک میں جاؤں بازار میں اس کو فروخت کروں تو کوئی کوڑیوں کے بھاؤ نہ لے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جاؤ جا کے ایک ایک دکاندار سے اس کی قیمت پوچھو، جب کوئی نہ خریدے تو بازار میں کھڑے ہو کر کہنا ایھا الناس، علی کی نظر میں یہ جوتی مہنگی ہے، تمہارا تخت سستا ہے۔ کہ تو نہیں آپ حضرات تیار ہو گئے میرے پیچھے والے عزیزان؟ میں شروع کرنے جا رہا خطبہ۔ سامعین ایک بات اور سماعت فرمائیے گا، یہ تبلیغ تو ہماری ذمہ داری ہے، میرے امامے کا یہ وزن ہے، یہ بھرم ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، فرمائیں ان افضل العباد عند اللہ ذکر و فضائل علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت یہ ہے کہ علی کے فضائل چھیڑ دیے جائیں۔ تو کبھی تو آئیے مل کے قربۃ اللہ علی کے فضائل سنتے ہیں، عبادت کی نیت سے فضائل سنتے ہیں۔ علی کے فضائل سن کے خوش ہوا کیجئے، اس سے بڑے بڑے مسئلے ماضی کے حل ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کو بتانا نہیں پڑتا۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں یہاں، یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کا رزلٹ بھی یہی مل جائے گا۔ علی کے فضائل عبادت ہے، اس کو سننا فرض ہے اور امت کو بتانا فرض ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ تخت و تاج، یہ ریاست، یہ شہنشاہ، علی کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہ خریدوں۔ اور یہ صرف علی نہیں جانتا تھا، علی والے بھی جانتے تھے۔ جس وقت میرے مولا تخت پر آئے نا تو ساسا بن سہان صفوں کو چیرتا ہوا علی کے منبر کے قریب کھڑا ہہوا اور کیا کہ کہتا ہے ایھا الناس لا تقولوا لعلی مرحبا وہنیئا ما زینتہ الخلافہ فزینتہا۔ فرمایا ایھا الناس، علی کو مبارک نہ دو کہ علی تخت پر آ گیا ہے، بلکہ تخت کے مقدر بدل گئے کہ علی کی جوتیوں کے قابل ہو گیا۔ ما زینتہ الخلافہ فزینتہا۔ اور پھر ساسا کہتا ہے یا علی آپ نے خلافت سے عزت سمیٹی نہیں ہے بلکہ خلافت نے آپ سے۔ شکر ہے کہ محترم ہو گئی جب سے علی کے قدم آگے۔ ایک اور فقرہ پڑھاؤں اور خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے استاد تشریف فرما ہے، میرے سارا آنکھوں کے استاد سید تنویر صاحب قبلہ حافظہ اللہ، ہماری جان قربان، ہمارے استاد محترم علماء کرام پیش نماز آزاد تشریف فرمائیں۔ ایک جملہ میں قبلہ سے سوال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائے گا شیخ سے۔ امامت جزیرہ نمائے عرب کے 4 خستہ ملکوں کی حکمرانی کا نام نہیں ہے۔ امامت پھر دوہرا جزیرہ نمائے عرب کے 4 خستہ ملکوں کی حکمرانی کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم امکان پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی ولایت کا نام امامت ہے۔ ہم اس بلندی پہ مانتے ہیں علی، اس لیے علی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اب میرے مولا نے وہ خطبہ شروع کیا، فرمایا ایھا الناس، 200 سوال رکھ رہا ہوں، اگر کوئی ایک بات بھی رسول سے نہ ہوئی ہو تو مجھے ٹوک دینا، لیکن مجال تھی جب حق بول رہا ہو، کوئی روک کے تو رکھا ہے۔ نہ علی کی چلتی تلوار کے سامنے کسی کی چلتی تھی، نہ کہیں علی کی خطابت کے سامنے کسی کی زبان بڑھتی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشدکم باللہ حل فیکم من وحد اللہ قبلی قالوا اللہم لا، انشدکم باللہ حل فیکم قال فیہ النبی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی قالوا اللہم لا، قالوا انشدکم باللہ حل فیکم احد قال فیہ النبی لقد برز الایمان کلہ الى الکفر کلہ قالوا اللہم لا، قالوا حل فیکم انشدکم فی اللہ من منکم من قال فیہ النبی الاعظم اینما اتى الطیر الیہ اللہم آتنا بأحب الخلق الیہ فلم یوجد عند ذاک الا علی بن ابی طالب قالوا اللہم لا، قالوا اللہم انشدکم باللہ حل فیکم قال فیہ النبی لقد برز الایمان کلہ الى الکفر کلہ قالوا اللہم لا، قالوا قال فیہ النبی لأوتین غدا رایتا رجلا کرارا غیر فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه قالوا اللهم لا، قالوا هل فيكم قال فيه النبي الأكرم الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم عدل الحق حيث ما دار علي قالوا اللهم لا، قالوا انشدكم بالله هل فيكم قال فيه النبي الأعظم
الإمام الأكرم القرآن وأهله وعلي مع القرآن. قالوا اللهم لا أنشدكم بالله قال فيه النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. قالوا اللهم لا. قالوا أنشدكم بالله هل أحد فيكم قال فيه النبي الأعظم الأكرم يا علي لولا مخافتي أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالا ما يمر من أحدك إلا يأخذ التراب من تحت القدمين. قالوا اللهم لا. قالوا أنشدكم بالله هل له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسول الله وأسد واصل. قالوا اللهم لا. هل لكم أخ مثل أخي جعفر الطيار يطير في الجنان بتناهيه. قالوا اللهم لا. هل فيكم له سمسايا مثل سمسايا سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. قال فيه النبي إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إمامان قاما أو قالا. قالوا اللهم لا. قالوا أنشدكم بالله هل له زوجة مثل زوجتي فاطمة الطاهرة الزكية التقية النقية المطهرة الزكية الحوراء الإنسية. قالوا اللهم لا. قالوا أنشدكم بالله هل قال فيه النبي يا علي أنت خاصتي وحامتي لحمك لحمي دمك دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منه فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالوا اللهم لا. قال هل فيكم أحد قال فيه النبي الأعظم يا علي أنت عين الله أنت جنب الله أنت أذن الله أنت روح الله أنت عيبة علم الله أنت بستان حكمة الله. قالوا اللهم لا. قال هل فيكم من ضرب بسيفين ودان برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يقاتل إلا لم يكفر بالله طرفة عين. قالوا اللهم لا. قالوا هل فيكم قال فيه القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا لا. أنشدكم بالله هل قال فيه القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا اللهم لا. أنشدكم بالله هل قال فيه القرآن قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل. قالوا لا. هل فيكم قال فيه القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالوا لا. قالوا أنشدكم بالله من يصرف الكفار والمنافقين والمشركين والقاسطين والناكسين. قالوا لا. قالوا إذا ما توجد أي واحد فانظر إلي أنا مطلوب كل طالب غالب على كل غالب أنا علي بن أبي طالب. سب مل کے نام یعنی عبادت ہے. مومنین حضرات ایک واری علی دا نام گنو ختم قرآن دا سوال ذرا توڑ تائی رل کے گنو نا. دم دم علی علی ہر دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی امر اللہ علی علی علم اللہ علی علی اسم اللہ علی علی علم اللہ علی علی جب اللہ علی علی ذل اللہ علی علی حبل اللہ علی علی نفس اللہ علی علی بقیت اللہ علی علی حجت اللہ علی علی خلیفۃ اللہ علی علی ولی اللہ حق سچ کا امام نعرہ. میرے مولا نے پہلا فقرہ فرمایا کہ ایھا الناس تمہارا بابا آدم ابھی آب و گل کی کشمکش میں تھا جب علی عرش نشینوں کو توحید سکھا رہا. سب سے پہلا فقرہ یہ جملہ اس وقت تک تمہارا بابا
کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا، لوح و قلم کو خلق کیا، جبرائیل کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، اور اللہ نے فرمایا اُتْلُوا عَلَيَّ، میری حمد کرو۔ فرشتے کہنے لگے انتا انتا وَنَحْنُ نَحْنُ، تو ہے، ہم ہیں۔ مولا نے فرمایا، معبود نے کہا ان سے سیکھو جن کے صدقے بنائے گئے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں فَزَيَّنَّا فَسَبَّحْنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا فَمَجَّدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَمْجِيدِنَا۔ ہم 14 اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو فرشتے سیکھ کے ہم سے تسبیح کرتے تھے۔ جی آپ تو 40 سال کے بعد موحد ہوئے ہوں گے، ہم تو وہ ہیں جو عرش پہ بھی توحید سکھا رہا تھا۔ اور چھاتی تان کی نظریں بلند کر کے فخر کے ساتھ چلا کرو کہ تم ابو طالب کے بیٹے کو مانتے ہو۔ جس وقت فتح مکہ کا موقع آیا، محمد مصطفیٰ کے شانے پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنے کی باری آئی، ہر کوئی آگے آیا، بتوں نے کون سا آگے سے جواب دینا ہے کہ یا رسول اللہ ہم توڑے ہم توڑے ہم توڑے۔ نبی نے سارے مسلمانوں کے مجمع میں علی کو کھڑا کر کے کہا وہ توڑے جس نے آج تک بتوں کے سامنے پیشانی نہ۔ مجھے معاف کیجئے گا، وہ علی جس نے توحید کو زندہ کیا اس کے ممبر پہ شرک برداشت نہیں ہوگا۔ میرے سارے بھائی میرے ساتھ سنا، شرک علی کے ممبر پہ برداشت مت کیجئے، یہ علی سے دھوکا ہے۔ قدم قدم پہ جس نے توحید کی دیے جلائی ہے وہ علی کی ذات ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس وقت تک علی ذوالفقار کو حرکت دینا بند نہیں کرتا تھا، یا تو گلے کٹ جائیں یا گلوں سے لا الہ الا اللہ نکال۔ کون تھا جو اسلام کے بعد بھی بغل میں بت چھپا کے آتا تھا؟ وہ کون تھا کہ جس نے پیدائش اپنی ولادت کے بعد بھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی اس لیے آنکھ نہیں کھولی کہ مکہ میں بت موجود ہیں؟ ہم علی کے، اور سامنے میں یہ فضائل کی ایک معراجی خطبہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا، ابھی انہوں نے پڑھا حکمت اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، یہ سب علی ہے اور بس علی ہے، لیکن علی فرماتا ہے یہ سارے فضائل ایک طرف کہا بھی ان تکون علی ربا، علی کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ تو میرا معبود ہے۔ میرے مولا اجازت ہے میں وہ جملے بڑھا دوں، اس سب کا ترجمہ بہت لمبا ہو جائے گا، میں صرف 2 جملے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اے اہل عرب، اے خلیفہ کی شورا کی کمیٹی والو، تم مجھے بتاؤ کعبہ میں سب سے پہلے کون آیا؟ کعبہ میں آنے والا علی، محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کی رحل پہ قرآن سے پہلے قرآن سنانے والا، محمد مصطفیٰ کی زبان کو چوس کے پڑھنے والا، محمد کی آغوش میں محمد کے ہونٹوں کے بہت سے لمس محسوس کرنے والا۔ فرمایا ابو طالب کے ساتھ مکہ کی بے امن گلیوں میں محمد کا سایہ بن کے چلنے والا، مدینہ میں تلواروں کی چھاؤں میں محمد کے بستر پہ سونا بیچنے والا، غار ہرا میں وحی پہ آتے ہوئے محمد کے غار ہرا پہ چوکیدار بننے والا، آنے جانے والے فرشتوں سے ملاقاتیں کرنے والا۔ فرمایا میں علی وہ ہوں کہ فاطمہ جس کی زوجہ ہے، حسنین جس کے بچے ہیں، ارے فرمایا حمزہ کا بھتیجا میں ہوں، خدیجہ کا داماد میں ہوں، محمد مصطفیٰ کا نفس میں ہوں۔ پھر میرے مولا نے فرمایا جنگ خیبر میں للکارنے والا میں، لشکروں سے ٹکرا کے پچھاڑنے والا۔ فرمایا وہ جو شیر خدا دھاڑتا تھا وہ دھاڑنے والا۔ فرمایا پتھر پہ علم گاڑنے والا، توحید کو دنیا میں عام کرنے والا، صدیق اکبر میں، بولا نہیں صاحب، صدیق اکبر، فاروق اعظم، بولا نہیں وہ، صدیق اکبر میں، فاروق اعظم میں، نور الہی میں، اذن اللہ عین اللہ میں، وحیوں کا پالا ہوا میں۔ میرے مولا نے ایک فقرہ کہا اور اس پہ کائنات قربان ہو، فرمایا ایھا الناس من یخشف منکم نعلی رسول اللہ بیدہ ویخیط بخیطۃ امام
فرمایا بس میں ہوں جو محمد کی جوتیوں کو اپنے امامے کے دھاگوں سے سینا. یہ شرف صرف مجھے ملا. پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، لوگوں تم وہ ہو جنہوں نے بیت المال کو مال البیت بنا دیا ہے. اردو سمجھ آتی ہے نا؟ بیت المال کو مال البیت بنا دیا. مال البیت یعنی گھر کا مال، بیت المال یعنی حکومتی مال. جائیے جا کے تاریخ میں دیکھیے. لیکن مولا فرماتے ہیں علی والا کبھی کرپٹ نہیں ہوتا. یہ باتیں بھی تو میں نے کرنی ہے. میرے سامنے کئی افسر بیٹھے، میرے سامنے کئی بچے بیٹھے. کرپشن علی والا نہیں کرتا، اس لیے کہ چوری باطل ہے اور علی حق ہے. باطل اور حق اکٹھے نہیں ہو سکتے. مجھے پتہ یہاں بولنا بڑا مشکل ہے. چھوڑیں گے کرپشن علی کے عشق میں. ہمیں مولا کہیں تو ہم اپنی جان قربان کریں. ارے چھوڑیے جان، پیسہ قربان کریں گے. حضور یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دھوکے میں مت رہیے گا، دوبارہ نہیں ملی. اور اتنی حسین زندگی تو کسی کو ملی نہیں ہے جو ہمیں ملی ہے. اللہ نے بچپن سے ہمارے مقدر میں علی ڈال دیا. مولا فرماتے ہیں تم نے بیت المال کو مال البیت بنا لیا، لیکن علی وہ ہے لو اوتیت وقالیم الصبر الا ان اخذ من الفم الجراد شیئا لما فعلت. فرمایا اگر اللہ 7 افلاک اکٹھے کر کے علی کے قدموں میں رکھ کے کہے کہ یہ لے لے اور ایک چوٹی کے منہ سے ننا سا ٹکڑا نکال دے، علی افلاک کو ٹھوکر مار سکے گا؟ اتنی کرپشن علی کر رہے ہیں. میرے سنی شیعہ سارے پاکستان کی بربادی ہوئی کرپشن سے. علی کرپٹ کا امام نہیں ہے، علی متقین کا امام ہے. اچھا ایک جملہ میں نے کبھی آپ لوگوں کا ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز سے نعرہ لگائی، لیکن ایک مرتبہ میرا ہاتھ کھڑے کیجیے گا. وہ کون ہے جو سمجھتا ہے بطول حق پر تھی؟ سارے سمجھتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. اور ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے جنہوں نے بطول کا حق ہی نہیں دیا. سامعین تبرہ ہوش سے کیا کریں، خمس نہ دینے والے بطور خاص احتیاط کریں. تبرہ روٹ بدل سکتا ہے. عشق علی سے اور محبت پیسے کی، حلال کمائیے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. بھئی قرار یہ علی کا درس ہے، یہ مجلس مدرسہ علی ہے. اور یہاں پہ ناانصافی ہوگی اگر میں علی کا نصاب نہ سناؤں. علی کا نصاب کرپشن کے خلاف ہے. حلال مال. میرے مولا فرماتے اغنى الغنى، اسی خطبے میں ہے، اغنى الغنى القناعۃ وافقر الفقر الحرص. فرمایا سب سے بڑا غریب وہ ہے جو لالچی ہے، اور سب سے زیادہ امیر وہ ہے جو قناعت پسند ہے. بھئی لالچ اور قناعت پسندی دولت اور غربت کا معیار ہے میرے مولا کی نظر میں. میں مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، بچے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ابھی اسے لیموسین چاہیے، اس سے بڑی گاڑی چاہیے، پراڈو چاہیے. حضور یہ سوسائٹی میں تو امیر ہوتا ہوگا لیکن فطرتاً یہ فقیر ہے. کیوں بھائی؟ جو کہ لالچ ہے. ایک شے ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ فقیر ہی ہوتا ہے. جس کے پاس وہ نہ ہو جو وہ چاہ رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ حلال لقمہ لیتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، اچھی زوجہ اس کے نصیب میں ہے، بھلے مقدر کے بچے اس کے پاس ہیں، اور پھر وہ رات کو علی اور ولی اللہ پڑھ کے سوتا ہے، اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں. مجھے نہیں معلوم پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، لیکن میں ایک بات اور کرتے چاہوں گا. کہتا گوری کلیم پوری ذمہ داری کے ساتھ، حرف حرف کی ذمہ داری. سامعین یہ بات دھوکے میں مت رہے، حلال اور حرام مال میں صرف چوری اور کرپشن نہیں ہے. جس نے خمس نہیں دیا ہوا، یہ علماء موجود ہیں، حساب کروائیے. اور ایک گارنٹی سے جملہ کہتا، میرے مولا رضا کے پاس ایک گروہ ہے، کہا فرزند رسول خمس کا پیسہ زیادہ بن جاتا ہے،
تو مجھے معافی چاہیے. میرے مولا نے فرمایا ان الرزق مفتاح ان الخمس مفتاح رزقکم وانتم تسلمون الینا مودتکم ولا تدفعون الینا حقنا. میرے مولا فرماتے ہیں یہ میں کیسے مان لوں کہ تم ہماری طرف مودت کے دعوے تو کرتے ہو، 2 لقمے ہمارے نام پہ دینے کو تیار نہیں. مولا رضا کی ضمانت ہے، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. میں نے جس کو بتایا ہے نسخہ امیر ہونے کا ممبر سے لے لیجئے. آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے تو اللہ سے تجارت کیجئے، اور اللہ سے اچھی تجارت کا نام خمس آل محمد. درود بھیجیے گا محمد آل محمد. میرے مولا نے فرمایا ایھا الناس، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب رسول نے سب کے دروازے بند کر دیے تھے، ایک میرا اور بطول کا دروازہ کھلا ہوا تھا. مسجد نبوی یہاں یہ خطبے کا فکرہ ہے، فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے، ایک یہ دروازہ کھلا رہا. سد الابواب کلھا الا بابا، تمام دروازے بند کر دیے، یہ دروازہ کھلا رہا. جناب حمزہ اور جناب عباس یہ دونوں رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ ہمیں تو مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں یا تو علی کا بھی بند کرے یا ہمارا کھول دیں. وہ ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ بعض نے کہا دروازہ نہیں تو تھوڑی سی کھڑکی سے رسول اللہ کی گنجائش نہیں کھا لیے، یا علی کا بند کیجئے یا ہمارا بھی کھولیے. رسول نے پلٹ کے فرمایا جس کا گھر ہے اس کا فیصلہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اس نے کہا اس کا بند کرو، اس کا کھول دو. پھر نبی نے فرمایا جس کا جی چاہے کھول دے، لیکن کھولے وہ جو ہمیشہ طہارت میں رہتا ہو. بس صحیح ہے. اور میرے مولا پوچھتے رہے وہ جواب دیتے رہے، پوچھتے رہے جواب دیتے رہے. میرے مولا نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی جس کے بارے میں نبی نے کہا انا مدینۃ العلم بعدی البابا، یہ تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض ضعیف لوگوں نے اس کو بڑھایا ہے. یہ جملہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کے ثواب کے لیے. انہوں نے فرمایا تو میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حدیث بس یہی ہے انا مدینۃ العلم بعدی البابا. اس کے بعد جو ہے نا کوئی دیواریں ہیں، کوئی برنالہ ہے، کوئی چھت ہے. ڈاکٹر قادری صاحب کو ثواب ہوگا اس کا. انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی 2 وجہ. مزدوری پہ اس کو رکھنا چاہیے جو تجربہ کار ہو. سامعین انہوں نے مزدور خریدے تو ہیں مورخین، پر تجربے میں کچے تھے، ان کی چوریاں پکڑی گئی. قادری صاحب فرماتے ہیں وہ کون سا شہر ہے جس کی چھت بھی ہوتی ہے، چھتیں گھروں کی ہوتی ہیں. اور پھر طاہر القادری صاحب نے فرمایا اور کمال کا فکر ہے، وہ بھی بڑے بھلے کے خطیب ہیں، فرمانے لگے مان لیتا ہوں کہ علی کے علاوہ کوئی دیوار ہوگا، کوئی چھت ہوگا، لیکن پھر بھی شریف لوگ شہروں میں داخل ہونے کے لیے دروازوں سے آتے ہیں، دیواروں سے نہیں بنا. یہ علی کے فضائل ہیں، یہ بس علی کا مقدر ہے، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں مگر حق علی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں ڈرتے کس بات سے ہو، مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے سکولوں میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے آفسز میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کر پتہ چلے علی کا تربیت یافتہ. ارے سہمے کیوں رہتے ہو بھائی؟ ڈرے تو وہ جو رات کی تاریکیوں میں بنے ہوں، جسے چوک پہ کھڑا کر کے دن کے اجالے میں کہا تھا مانا کون تو مولا. لہذا ہم بس حق علی کو سمجھتے ہیں، علی کے علاوہ نہ کوئی حق ہے نہ کوئی ہو سکتا. اور علی کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے دین کو بچانے کے لیے اس کی شریف بیٹیاں بازاروں میں آئیں. جو اتنا بڑا مجمع آیا ہے یہ رونے کے لیے آیا ہے بطول کی بیٹیاں. لوگ پوچھتے ہیں شیعہ اپنے ساتھ اپنی ماں و بہنوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ عزاداروں یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کے سب سے شریف حسین کی سب سے شریف بہنیں اکٹھی چلیں. میری بی بی زینب کے مسائل کے 2 فقرے پڑھ دوں. میری بی بی کا لقب ہے شریکۃ الحسین، حسین کی ہم سفر بہن. یہ وہاں گئی ہے جہاں جہاں حسین گئے ہیں، لیکن حسین وہاں نہ جا سکا جہاں پہ زینب گئی.
مولا کا امتحان شاید آسان تھا. مردوں کے ہاتھوں مرد مارے جاتے ہیں، لیکن مردوں کے ہاتھوں پہ بھرے بازاروں میں شریف زادیوں کو مارا گیا. اجرکم علی اللہ. شریکۃ الحسین بی بی جناب زینب اولیاء مقام میری بی بی. آپ نے سنا ہوگا شام بڑا مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے، اس لیے کہ شام اور کوفہ میں ایک فرق ہے. جب کوفہ میں قافلہ داخل ہوا تو صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی تھی، لیکن جب شام میں قافلہ داخل ہوا تو کمینے بلند آواز سے کہتے تھے جس کا بدر میں کسی کا علی نے مارا ہو، جس کا احد میں کوئی مارا گیا ہو، اس علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں. چاروں طرف سے پتھروں کی بارش تھی. اللہ نہ کرے عزاداران مظلوم کربلا کسی شریف کے گھر یہ قیامت آئے. لیکن بی بی زینب فرماتی ہے میرے لیے کوفہ بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ کوفہ میں شہزادی بن کے درس قرآن پڑھاتی تھی. یہ قافلہ جب کوفہ داخل ہوا، عمر ابن سعد کو بڑی جلدی تھی دربار زیاد میں جانے کی. عزادارو اس نے کہا ہمیں جلدی سے داخل کرو. ابن زیاد نے کہا 2 دلیلوں سے قافلے کو تاخیر ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ پسر سعد ابھی میرے دربار میں ناچنے والے نہیں آئے، ڈھول بجانے والے نہیں آئے. اللہ جانے کہاں کھوئے ہوئے ہیں، کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں ناچنے والے، کہاں محمد الرسول کی نواسیاں، کہاں شراب پینے والے، کہاں ابھی میرے دربار میں تماشائی نہیں آئے ہیں. عزادارو دوسری دلیل جانتے ہو، یہ کمینہ کہتا ہے ان کو پورے بازار کوفہ میں اس طرح چکرا کے لاؤ اور ان چوکوں سے گزارنا جہاں فارس اور ترک غلام بیچے جاتے ہیں. اللہ کوئی غم نہ دے سبا میں حسین. عزادارو جس وقت قافلہ کوفہ میں داخل ہوا بی بی سکینہ کے گلے کی رسیاں کھول دی گئی. بی بی روتی بہت تھی. کمینوں نے جناب زینب کے ناکہ پہ شہزادی کو بٹھا دیا. اعلان ہوا ہر خاتون و مرد اپنے گھر کے دروازے کے باہر یا چھتوں کے اوپر آ کے آئے، ایک باغی کی بہن کا تماشا ہے. عزادار اور باب مقاتل نے لکھا ایک ضعیفہ ہے اپنے گھر کے چھت پہ آئی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے جس نے بالوں سے چہرہ چھپایا ہو. اس کو بڑے زور سے ایک 4 سال کی معصوم شہزادی نے پکڑا ہوا ہے. اس بچی کی حالت یہ ہے کہ اس کے کانوں میں جمع ہوا لہو ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کا کرتا چلا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں رسیاں ہیں اور خون خشکی سے پھٹے ہوئے ہیں. یا اس بچی نے سرگوشی میں کہا پھوپھی اماں کیا کوفہ کے لوگ بھی پانی نہیں پلاتے؟ عزادارو وہ ضعیفہ مومنہ تھی، اس نے پانی کا نام سنا. ام حبیبہ ہاتھ میں کوزہ لے کر زمین پر آئی اور آ کے کہتی ہے بی بی اگرچہ تو باغی کی بہن ہے لیکن مجھے حسین نے درس سکھایا تھا. اجرکم اللہ. مجھے حسین کا سکھایا ہوا سبق ہے. اگر دشمن کی بچی بھی پیاسی ہو اسے پانی ضرور دینا. یا ام حبیبہ نے کوزہ آگے بڑھایا، سیدہ سکینہ نے بندے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا یا اپنے خشک ہونٹوں کے قریب لائی. ام حبیبہ نے کہا بچی ایک دعا بھی کر دینا. ام حبیبہ نے دعا کا نام لیا. کریم کی کریمہ بیٹی نے کوزے کو پیچھے ہٹایا، کہا ہم اس وقت تک پانی نہ پیئیں گے جب تک تو اپنی دعا نہ بتائے گی. ام حبیبہ کہتی ہے دعا تو کچھ اور تھی لیکن تمہاری حالت دیکھ کے کون دعا یاد رکھے. ام حبیبہ کہتی ہے یتیمہ دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ایسے کسی دشمن کی بیٹی، ایسے کسی دشمن کی بیٹی بھی نہ جڑے. عزادارو یہ فقرہ کہنا تھا. یہ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا اے یتیمہ دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے. زینب کبریٰ نے شام کے بازار میں مدینہ کا نام سنا. ایک مرتبہ نگاہیں بڑھا کے ام حبیبہ کو دیکھا، فرمایا کہاں کا ارادہ رکھتی ہو؟ ام حبیبہ نے کہا میں محلہ بنو ہاشم جانا چاہتی ہوں. محلہ بنو ہاشم کا نام آیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا تیرا وہاں کون رہتا ہے؟ کہنے لگے میرے سردار وہاں پہ رہتے ہیں، میرے حسین کا وہاں پہ گھر ہے. بی بی نے فرمایا کسی بیوی کو جانتی ہے؟ عزادارو یہ فقرے کہنے تھے. یا ام حبیبہ غضب میں آئی، کہنے لگی اے قائدن احترام سے کہاں یہ کوفہ کا بازار، کہاں حسین